اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش کے میں قرباں، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، اور اوصاف کریں کیا اس کے بیاں، یہ میرا قلم یہ میری زباں، ہے سچ فرمایا صدیقہ نے، خلق اس کا ہے قرآن مبین۔ اور محمد سی ذات آ نہ سکے گی، محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں الہ العالمین ذکر حبیب خدا کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے عالم اسلام کے ہر ایک گلی کوچے میں اہل ایمان پورے دینی جذبات کے ساتھ ایسی محافل کا انعقاد کرتے ہیں جہاں پر امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی کی صفات، نبی کے معجزات، نبی کے کمالات، نبی کے معمولات، نبی کی آل، نبی کی جماعت، نبی کے داماد، نبی کے سسرال کا ذکر خیر کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور ہم کیوں نہ ذکر رسول پر فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں اعزاز ہی عطا کیا کہ اللہ نے نبی رسول پیغمبر ہمیں ایسا دیا کہ کائنات میں ایسا نبی رسول پیغمبر خالق کائنات نے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ وہ پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ حسن تخلیق کی اللہ نے جس ذات پہ انتہا کی وہ بھی میرے محبوب پیغمبر ہیں، اور حسن اخلاق کی اللہ نے جس ذات پہ انتہا کی وہ بھی میرے محبوب پیغمبر ہیں۔ وہ آقا اس کائنات میں آئے اور ایسی سج دھج کے ساتھ اس کائنات میں آئے کہ پہلے بھی کوئی نہیں آیا، اور امام الانبیاء مدنی کریم کے بعد تو آنا ہی کسی نے نہیں۔ وہ نبی کائنات میں یوں آئے کہ اللہ کے نبی نے غسل کیا ہوا، مانگ نکلی ہوئی، سرما ڈلا ہوا، خوشبو لگی ہوئی، ناف کٹی ہوئی، ختنہ کیا ہوا، کپڑے میں لپٹے ہوئے زمین پر جو آئے تو سر سجدے میں جھکا ہوا، شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی، زبان پر ترانہ اللہ کی کبریائی کا تھا یا امت کی رہائی کا تھا۔ وہ آقا اس کائنات میں آئے تو بعض مورخین نے لکھا کہ اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے تو تاریخ ربیع الاول کی 2 تھی۔ امام الانبیاء اس کائنات میں آئے تو تاجدار بریلی امام احمد رضا خان صاحب بریلی اپنے رسالے میں لکھیں کہ اللہ کے نبی جو اس کائنات میں آئے تو یہاں پر جو اقوال ملتے ہیں وہ 8 ربیع الاول کے بھی ہیں۔ مصر کے رہنے والے محمود پاشا جو ماہر فلکیات تھے، ریاضی کے حساب سے ثابت کریں کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ 9 ربیع الاول کی تھی۔ عام مورخین نے لکھا کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی۔ لیکن تاجدار بغداد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھیں کہ اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لائے تو تاریخ 10 محرم الحرام کی تھی۔
اب کسی نے کہا کہ آقا 2 کو آئے، کسی نے کہا 8 کو آئے، کسی نے کہا 9 کو آئے، کسی نے کہا 12 کو آئے، کسی نے کہا ربیع الاول میں آئے، کسی نے کہا محرم میں آئے۔ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی جب جہاں جس گود میں آیا بے مثل بن کے آیا، بے مثال بن کے آیا، لاجواب بن کے آیا، باکمال بن کے آیا۔ ایسے آئے میرے محبوب پیغمبر کے، ایسے کائنات میں آیا بھی کوئی نہیں، آنا بھی کوئی نہیں، کوئی آئے کیسے کہ اللہ نے ایسا بنایا بھی کوئی نہیں، بنانا بھی کوئی نہیں۔ با اختلاف روایات لیکن سب اس بات کے قائل ہیں کہ محبوب 2 کو، 8 کو، 9 کو، 12 کو، ربیع الاول محرم میں جب بھی آئے میرے محبوب پیغمبر بے مثل بن کے آئے، بے مثال بن کے آئے۔ یہ اختلاف روایت ہمارے ان پڑوسیوں کو اس پروپیگنڈے کا بھی توڑ ہے جنہوں نے پورے 60 دن زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے۔ ان اہل و سنت کے کام دیکھو کہ فاروق اعظم شہید تو ہوئے تھے 26 ذی الحج کو، اور ان کی ضد یہ ہے کہ فاروق اعظم کو شہید مانو لیکن مانو یکم محرم الحرام کو۔ پنجابی میں کہتے ہیں بھائی سانو چھوڑو تے اپنی منجی تلے ڈانگ پھرو۔ پہلے اعتراض ہم پہ کرنے سے اپنے گھروا کی جامع تلاشی لیجئے کہ آپ کی مذہبی 5 کتابیں خود لکھتی ہیں کہ فاروق اعظم شہید ہوئے تو یکم محرم الحرام۔ کتاب تیرے ابا جی لکھے علامہ فروغ کاظمی، کتاب کا نام تاریخ اسلام ہے کہ فاروق اعظم شہید ہوئے تو یکم محرم الحرام کو۔ تیرے اپنے دادا جی الخلفاء بجواب مرتضیٰ کتاب میں لکھے کہ عمر فاروق اعظم شہید ہوئے تو یکم محرم الحرام کو۔ ہمارا ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ فاروق اعظم ہو یا فاروق اعظم جس کے در پہ آ کے عمر بنتا ہے وہ محبوب پیغمبر محمد عربی ہو۔ میرے بھائی کسی مہینے کے، سال کے، دن کی تاریخ کے محتاج نہیں، پیغمبر ہے تو وہ بھی باکمال ہے، نبی کا یار ہے تو وہ بھی باکمال ہے۔ لیکن جن لوگوں کو ضد یہ نہیں 26 ذی الحج کو مانو، ہم کہ چلو ملک پاکستان کے وسیع تر مفاد میں اور انتشار کے بجائے پیار ہی پیار کی گردان کو زمانے میں عام کرنے کے لیے یوں کر لیتے ہیں کہ اے ہیپی لائف ڈیپینڈز آن گیو اینڈ ٹیک، کہ خوشحال زندگی لینے دینے پر میرے بھائی منحصر ہوتی ہے۔ یوں کر لیتے ہیں کہ تیرے ضد کے اوپر میں سرنڈر کر دیتا ہوں کہ میں عمر فاروق اعظم کی شہادت کو یکم کے بجائے 26 ذی الحج کو مان لیتا ہوں اور تو عمر کی موت کو شہادت مان لے۔ جی بھائی، لیکن اگر تو عمر کی موت کو شہادت 26 کو مانے نہ یکم کو مانے تو پھر فیض آباد والے بابا نے کہا تھا پیڑا کو جھوڑ تو دوائیاں پوڑیاں کو جھوڑ۔ پھر تیری تکلیف کوئی اور ہے، فاروق اعظم کی شہادت کی تاریخ سے تیرا معاملہ تو نہیں۔ ہمارا تو ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ وہ عمر فاروق اعظم محرم میں شہید ہو تب بھی، ذی الحج میں شہید ہو تب بھی، وہ 26 کو شہید ہوا تب بھی پیغمبر کے پہلو میں ہے، یکم کو شہید ہوا تب بھی پیغمبر کے پہلو میں ہے۔ اور کل کلا بروز حشر جب عمر فاروق اعظم اٹھیں گے 1.25 لاکھ انبیاء امتوں کی موجودگی میں تو اکیلے نہیں اٹھیں گے، نبی کے گھر سے اٹھیں گے، نبی کے ساتھ اٹھیں گے اور نبی کے ہاتھوں میں دے کے ہاتھ اٹھیں گے۔ اب امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ کے نبی جب آئے پاکیزہ کردار لے کر آئے اور اللہ کے نبی حسین ترین صورت لے کر آئے۔ عنوان جب مرکز سیرت کا تو سیرت ہے کیا؟ وہ میرے بھائی اعمال جن کو اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے وہ سارے کے سارے حسین اعمال اللہ نے جس ذات میں جمع کر دیے اسی محبوب پیغمبر کے کردار کو سیرت طیبہ کہتے ہیں۔ یعنی قرآن مقدس کو آپ میرے بھائی انسانی شکل میں چلتا پھرتا دیکھنا چاہیں تو پیغمبر کی ذات کو دیکھ لیجئے، اور قرآن مقدس میرے بھائی نبی کی سیرت طیبہ کو اگر الفاظ کی صورت میں پڑھنا چاہیں تو اللہ کی کتاب کو پڑھ لیجئے۔ اب اس سیرت طیبہ کے بارے میں 3 جامع ترین اقوال سنیے۔ پہلا قول ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کا حرم، صدیق کی بیٹی، مومنوں کی ماں، جنت کی ملکہ عائشہ صدیقہ۔ کیا نام بھائی؟ بول دیجئے، بول دیجئے بھائی، محبت سے بول دیجئے کتنا وہ پیارا نام ہے عائشہ جو نبوت کے پاکیزہ ہونٹوں پہ آیا۔ کیا نام بھائی؟
عائشہ، اور وہ عائشہ جو محبوب پیغمبر کے ماتھے پر پسینے کے قطرات دیکھ کر عرض کرے یا رسول اللہ یہ نبوت کا پسینہ میرے نزدیک پانی پسینہ نہیں، جنت کے قیمتی موتیوں سے اعلیٰ نبی کا پسینہ۔ نبی نے جب جملہ سنا تو اللہ کے نبی اٹھے، 2-4 قدم بڑھے آگے، تیری میری ماں عائشہ صدیقہ کے ماتھے کو چوم کر رسول خدا نے فرمایا عائشہ نبی کا مقام پہچانا تو نے پہچانا، اور تیرا مقام پہچانا تو خدا کے رسول نے پہچانا۔ یعنی اماں عائشہ صدیقہ کا مقام رسول پہچانے، رسول والے پہچانے۔ امام الانبیاء مدنی کریم اپنے گھر میں موجود ہیں، ماں عائشہ صدیقہ بھی موجود ہیں، میاں بیوی میں کسی بات پر آواز تھوڑی بلند جو ہوئی تو ابو بکر صدیق آ گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ کہا میں نے یوں کہا، عائشہ نے یوں کہا، اسی بات پر بحث ہو گئی تو جناب ابو بکر صدیق نبی کے عاشق صادق کو یہ بات پسند ہی نہ آئی کہ بیٹی میری ہو اور محبوب پیغمبر سے بحث و تکرار کرے۔ ابو بکر صدیق تماچا نکال کے دوڑے مارنے کے لیے، جیسے ابو بکر دوڑے تو آمنہ کے لال سینہ آگے کر کے عائشہ صدیقہ کے سامنے کھڑے ہو اور فرمائے ابو بکر نہیں، اگرچہ بیٹی تیری ہے لیکن حرم تو خدا کے رسول کا ہے۔ امام الانبیاء مدنی کریم نے عملی طور پر بتا دیا کہ 37 سال کی عمر میں مختصر سے وجود والا شب معراج میں اپنے گھر کی دہلیز پر اپنے بچوں کے سامنے سینے پر گولی کھا کے اصحاب رسول کے لیے جان قربان کرنے والا جب تڑپ تڑپ پر کہتا تھا کہ عائشہ صدیقہ پر جان بھی قربان ہے، تو زمانے بھر کے لوگوں سنو، یہ کسی مولوی کی شرارت نہیں ہے بلکہ عائشہ صدیقہ کا دفاع کرنا یہ مدینے والے محمد عربی کی شریعت ہے۔ پہلا جملہ کہا اس عائشہ صدیقہ نے، پہلا جملہ کہا اس ماں عائشہ صدیقہ نے۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا میں ایک بات بتائیے کہ محبوب پیغمبر کی سیرت کیا ہے، تو ماں فرماتی ہے کہ اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے؟ تو عرض کہ اماں وہ تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کا قرآن پڑھتا جا، میرے پیغمبر کی سیرت کا بیان پڑھتا جا۔ سوال یہی تھا، سائل دوسرا تھا، مجیب بھی دوسرا۔ اور آنے والے نے پوچھا سیدنا علی المرتضیٰ سے، اور جناب علی سے کہا اے امام الانبیاء مدنی کریم کے داماد، سوال میرا یہ ہے کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کی سیرت و کردار کیا ہے؟ تو رسول مقبول کے داماد جناب علی ارشاد فرمائیں کہ تیرے سوال کا جواب دے تو میں بھی سکتا ہوں، لیکن دلی تمنا یہ ہے کہ سوال تیرا ہو اور جواب دے تو پیغمبر کی بیٹی دے، حسنین کی اماں دے۔ تو جناب علی نے کہا یہ تو نور علی نور ہے، یہ تو نور علی۔ اب سوال ہوا کن دونوں سے؟ عورتوں میں عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ اللہ کے نبی خواتین کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، نبی نے اس کی اسی نہج پر تربیت جس کی اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، اور محبوب پیغمبر اپنے یاروں کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اسی انداز میں جس کی کامل تربیت کی اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ دونوں نبی کے پالے ہوئے، نبی پاک کے سنبھالے ہوئے، نبی پاک کے علوم کے امین۔ گھر میں دیکھو تو عائشہ صدیقہ ہے، باہر دیکھو تو حیدر قرار ہے۔ آنے والے نے کیا سوال تو جناب علی نے کہا سوال تیرا جواب دے گی میری زوجہ نبی کی بیٹی حسنین کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا۔ تو کہنے والے نے کہا حضور یہ تو نور علی نور ہے کہ جس کے بارے میں پوچھا اسی کے جگر کا ٹکڑا میرے سوال کا جواب دے۔ تو سیدنا علی گھر آئے، پوچھا حضرت اماں فاطمہ الزہرا سے، نام کیا بھائی؟ سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ اور جب نام آئے نا فاطمہ تو ایک نام وہ بھی ہے جو نام ہے شہنشاہ۔ عورتوں میں بڑا پیارا نام ہے عائشہ، بڑا پیارا نام ہے فاطمہ، مردوں میں بڑا پیارا نام ہے عبداللہ، بڑا پیارا نام ہے عبد الرحمن، بڑا پیارا نام ہے محمد، بڑا پیارا نام ہے احمد، بڑا پیارا نام ہے ابو بکر، بڑا پیارا نام ہے علی۔ ایسے عورتوں میں نام ہے فاطمہ۔ اور کائنات میں سب سے برا نام کہ قیامت کا دن اللہ کے ہاں جو سب سے برا نام ہوگا وہ نام ہوگا شہنشاہ۔ جب نام اچھا نہ ہو تو کام اچھا ہوگا جی بھائی۔ تو اس نے کہا جی دیکھیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پر نبی کے صحابہ نے 80 سال تک پابندی لگا دی تھی کہ کوئی اپنی بچی کا نام فاطمہ نہ رکھے۔ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں اور کچھ نسلی بیماریاں ہوتی ہیں، ایسا ہی کہ کچھ لوگ چور ہوتے ہیں، کچھ بڑے نسلی قسم کے چور ہوتے ہیں۔
نسلی بیماری کا دوسرا میرے بھائی لفظ ہے کہ موروثی بیماریاں. بندہ جائے ڈاکٹر کے پاس شوگر وقت اپنا پہلے ریکارڈ چیک کروا اما ابا کو تھی. کچھ ایسی موروثی بیماریاں ہیں اور ان بیماروں کا پہلا تعارف کروایا مدینہ کے مکہ کے بازار میں سیدنا ابو بکر صدیق نے. فرمایا نبی کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھا, ہجرت کے سفر پر تھے, درمیان سے ساتھ ہمارے گزرا ابو جہل کی پارٹی والے, لیکن کہا میں بھی گزرا, اللہ کے نبی بھی گزرے, لیکن نبی اور ابو بکر کا قرب ایسا تھا کہ ابو جہل ہمیں دیکھ ہی نہ سکا. اور یہ ایسی موروثی بیماری ہے کہ مکہ سے بازار سے چلی اور مدینہ کے مزار تک ان بیماروں میں چلتی ہے کہ جہاں پر نبی ابو بکر ہو تو میرے بھائی ابو جہل کو مکہ کے بازار میں دکھائی نہیں دیتے, ابو جہل کی اولاد کو مدینہ کے مزار میں دکھائی نہیں دیتے. ایسا ہی جہاں پر آل اور اصحاب کا قرب ہو تو انہیں دکھائی ہی نہیں جی. دیکھا ہے 80 سال تک کسی نے نام رکھا فاطمہ, ہم کہتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال میں تجھے دکھاؤں. یہ کون ہے جسے تو مسلم بن عقیل شہید کربلا سفیر حسین کہتا ہے؟ مولا حسین کے سفیر جناب مسلم کے ابو کون؟ جناب عقیل کی گھر والی ہے, ابو طالب کی بہو ہے, علی کی میرے بھائی وہ بھابھی ہے, اور جناب حسن حسین کی چچی ہے, اور جناب سیدہ ہند کی وہ میرے بھائی بہن, ابو سفیان کی سالی, امیر معاویہ کی خالہ, تو نام ہے اس کا فاطمہ. کیا نام بھائی؟ نام اس کا فاطمہ. اور اگر تو چلے تو میں تجھے دکھاؤں کہ حدود عرب میں ابو بکر صدیق نبی کے پہلے یار کو پہلی مار جو پڑی تو ابو بکر کو اٹھا کر نبی کی بارگاہ میں لانے والی 2 خواتین ہیں. ایک کو ابو بکر کی اماں کہتے ہیں, دوسری کو عمر کی بہن کہتے ہیں. اور عمر کی بہن کون ہے؟ جو خطاب کی بیٹی ہے, عمر کی بہن ہے, پیغمبر کی صحابیہ, نام اس کا بھی فاطمہ, نام اس کا بھی. اور اگر تو اپنے دادا کی لکھی کتاب تاریخ طبری دیکھے تو تاریخ طبری والے نے خود لکھا کہ فاروق اعظم کی سب سے چھوٹی بیٹی تو بیٹی کا نام بھی تھا فاطمہ. یہ کون؟ سیدنا عمر فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ کی پوتی, عمر کی پڑپوتی, تو نام اس کا بھی فاطمہ. جناب ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر کا سب سے بڑا بیٹا تو نام اس کا عبد الرحمن کا بیٹا تو نام اس بیٹا تو عبد الرحمن کی بیٹی تو نام اس کا اسما کی بیٹی ابو بکر کی پڑنواسی تو نام اس کا بھی فاطمہ. جناب ابو بکر صدیق کا بیٹا نام اس کا محمد کا بیٹا تو نام اس کا قاسم کی بیٹی ابو بکر کی پڑپوتی تو نام اس کا بھی فاطمہ. حضور یہاں تو منظر ایسا ہے کہ آل نبی کے دروازے پر جاؤ تو عائشہ ملتی ہے, اصحاب نبی کے در پہ آؤ تو فاطمہ ملتی. سیدہ فاطمہ نے کہا علی تیرے سوال کا جواب تو میں دے سکتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میرے سوال کا جواب آپ دیجئے. اور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر جتنے انسان موجود ہیں ان کی تعداد کو گننا ممکن ہے؟ جناب علی نے فرمایا نہیں. کہ اللہ کی دھرتی پر جتنے درخت موجود ہیں ان کی تعداد کو گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ ناممکن. کہ اللہ کی دھرتی پر جو ریت کے ذرات ہیں ان کی تعداد کو گننا ممکن ہے؟ فرمایا کہ ناممکن. کہ اللہ کی دھرتی پر جو بارش کے پانی کے قطرات ہیں ان کی تعداد کو گننا ممکن ہے؟ تو جناب سیدنا علی نے کہا ناممکن. سیدہ پوچھے, علی کرے انکار, تاکہ زمانے والے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ مولا کا مذہب اور ہے, موالی کا مذہب اور ہے, حیدر کا مذہب اور ہے, در بدر کا مذہب اور ہے. کہ سیدہ فاطمہ پوچھے کہ انسانوں کی تعداد تو علی کہے کہ معلوم نہیں. کہ پانی کے قطرات تو علی کہے معلوم نہیں. ریت کے ذرات تو علی کہے معلوم نہیں. اب جو اپنی کتاب کے پہلے باب میں لکھے کہ قیامت تک کے جملہ معاملات کا علم وہ علی کی ذات کو ہے, ذرے ذرے کا علم وہ علی کی ذات کو ہے, تو پتہ لگ جائے کہ پوچھتی زہرا ہے, انکار علی کرتا ہے, تاکہ زمانے کو پتہ لگے کہ علی کا دین اور ہے, ملنگ کا دین. اور ملنگ کا دین وہ ہے کہ جس کی تصدیق نہ حسنین کے بابا کرتے ہیں نہ حسنین کی اماں کرتی. کہا کہ یہاں پر معلوم نہیں, تو کہا علی یہ ساری کائنات وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں متاع قلیل کہا ہے, اور میرے بابا محمد وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں صاحب خلق عظیم کہا ہے. علی جب قلیل کی تعریف تو نہیں کر سکتا تو عظیم بابا محمد کی تعریف فاطمہ کیسے کر سکتی؟ تیسرا سوال کیا گیا مولانا شمس القفانی رحمت اللہ علیہ سے, جو وائس چانسلر رہے بہاولپور کی اسلامی یونیورسٹی کے. سوال کرنے والے نے سوال کیا حضور ایک بات بتائیے, شان قرآن کی زیادہ ہے یا آمنہ کے لال کی زیادہ ہے؟ فرمایا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ کہنا تو یہی چاہتا ہوں کہ قرآن تو قرآن ہے.
کہ بھئی قرآن تو قرآن ہے لیکن جس پہ اترا ہے وہ بھی تو صاحب قرآن ہے. کیسے تو کتاب کہتے ہیں کہ نبی کو رسالت میں آپ کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے کہ پیغمبر کی زیارت کی جاتی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں کہ نبی کے تکنے والے کو صحابی کہتے ہیں کہ اسے تو محفوظ کہتے ہیں کہ نبی کو معصوم کہتے ہیں کہ اسے لاریب کہتے ہیں کہ پیغمبر کو بے عیب کہتے ہیں کہ اسے تو پارو والا کہتے ہیں کہ نبی کو یارو والا کہتے ہیں کہ اسے تو نور کہتے ہیں کہ نبی کو سراج منیرہ کہتے ہیں کہ اسے تو رحمت کہتے ہیں کہ نبی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ اسے تو ہدایت کہتے ہیں کہ نبی کو ہادی عالم کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو وہ ہے جو تیرے میرے سینے میں ہے کہ نبی تو وہ ہے جو آج بھی شہر مدینہ میں ہے کہ قرآن وہ ہے جو دو گتوں کے درمیان ہے کہ محمد وہ ہے جو آج بھی دو سچوں کے درمیان ہے کہ قرآن وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے اور کہ میرا محمد وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ جاتا ہے. اب یہ سوال پوچھنے والے نے پوچھا مدینہ کی دھرتی پر جواب دے ابو بکر کی بیٹی. پوچھنے والے نے سوال پوچھا حضرت علی سے تو جواب دے محبوب پیغمبر کی بیٹی. پوچھنے والے نے پوچھا تو جواب دے ابو بکر کی بیٹی. پوچھنے والے نے پوچھا تو جواب دے دیوبند کا بیٹا شمس الغفانی, تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ اہل سنت والجماعت کا دین وہ ہے جس کی نبی کے گھر سے تصدیق ہو, علی کے گھر سے تصدیق ہو. اور یہاں پر اہل سنت کا دین وہ ہے جو نبی والے بھی تصدیق کریں, علی والے بھی تصدیق کریں, اور پڑوسی کا دین وہ ہے جس کی تصدیق نہ زہرا کرتی ہے نہ ہی حیدر قرار کرتے. اب یہاں پر یاد رکھیں کہ وہ سیرت طیبہ میرے محبوب پیغمبر کی, اللہ نے محبوب پیغمبر کے کردار کو الفاظ میں ڈھالا تو اللہ نے کتاب بنا دی, اور اللہ نے محبوب پیغمبر کی سیرت کو افراد میں ڈھالا تو میرے محمد کی جماعت بنا دی. محبوب پیغمبر کی سیرت کو کتابی شکل میں پڑھنا چاہو تو کتاب موجود ہے, افراد کی شکل میں چلتا پھرتا دیکھنا چاہو تو میرے پیغمبر کی جماعت موجود ہے. اور یہ یاد رکھیے گا یہ دونوں چیزیں جہاں پر ہوں گی دین وہیں پر. ہدایت ہدایت پڑوسی کہتا نہیں اللہ کے نبی نے تو فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کون سی؟ کہتا ایک آل محمد ہے, ایک اللہ کی کتاب ہے. ہم کہتے ہیں حضور یہ تو بتا کہ نبی نے کتاب بھی دی, نبی نے آل بھی دی کنے تھی؟ جی بھائی تو تو موجود نہیں تھا. جی بھائی تو تو موجود ہے, یہاں سے لے کر وہاں تک کہ تیرا کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا. تو آپ خود ہی بتا دیجئے کہ محبوب پیغمبر نے بھاری ترین, مقدس ترین, متبرک ترین دونوں چیزیں جن کے حوالے کی ہیں وہ امین کون ہے, وہ صادق کون ہے, نبی کا عکس کون ہے, قرآن مقدس کے مخاطب کون ہے, قرآن پاک کے کاتب کون ہے, اللہ کا انتخاب کون ہے, کہ جن کو اللہ کے نبی نے آل بھی دی, کتاب بھی دی, انہیں کو تو محمد کے یار اصحاب رسول کہتے ہیں. اب محبوب پیغمبر مدنی کریم کی جماعت بھی ہے, نبی پاک کی کتاب بھی, اور دونوں کا تعلق آپس میں بڑا ہی گہرا ہے کہ جہاں پر دونوں ہوں گے تو ہدایت بھی وہیں پر, دین بھی وہیں پر, ایمان بھی. آج یار لوگ کہتے ہیں بھئی تمہارے ہاں تو حافظ ہیں, پڑوس والوں کے ہاں حافظ کوئی نہیں. تو ایک صاحب نے سینے پر ہاتھ مارا اور کہنے نہیں ہمارے پاس بھی حافظ موجود ہے. پوچھا کون ہے؟ اس کا نام حافظ محمد علی ہے, لیا کی دھرتی پر ہے, تحصیل لالیسن کروڑ ہے, لالیسن کروڑ پر 90 موڑ ہے, بورڈ وہاں پر لگا ہے حافظ محمد علی. 7 ککڑ بیچنے والا بیٹھا, اس سے جو پوچھا حافظ محمد علی کون ہے, اس نے کہا حافظ نہیں, آنکھوں سے نابینا ہے, اللہ حافظ ہے. حافظ اچھا حافظ ہے کیوں نہیں؟ کہ جس کے دل میں بغض عثمان ہوگا وہاں پر اللہ کا قرآن کا بیوی, اللہ کا قرآن کا بیوی, اور محبوب پیغمبر نے فرما دیا تیری ساری کتابیں, تیرے سارے آیات اللہ کہیں کہ دو چیزیں اللہ کے نبی نے امت کے حوالے کی, قیامت تک یہ دونوں حوض کوثر پر پیغمبر کے پاس پہنچ جائیں گی, ایک دوسرے سے جدا. ایک ہے قرآن اور ایک ہے نبی کی آل. اب نبی کی آل کے بارے تو بھی کہے میں مانوں, میں بھی کہے میں, تو پتہ کیسے لگے گا کہ نبی کی آل کو ماننے میں مخلص کون ہے؟ تو جہاں پر قرآن ہوگا وہیں پر نبی کی آل ہوگی. اب مکاتب میرے بھی دیکھ لے, مدارس میرے بھی دیکھ لے, مراکز میرے بھی دیکھ لے, مبلغ میرے بھی دیکھ لے, مفسر میرے بھی دیکھ لے, پتہ لگ جائے گا کہ قرآن تیرے پاس ہے, قرآن میرے پاس ہے. اور یہ بات تو پکی ٹکی ہے کہ جہاں پر قرآن ہوگا نبی کی آل کا میرے بھائی نشان بھی وہیں پر ہوگا. الحمدللہ آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ مفسر ہے تو اہل سنت کے, مبلغ ہے تو اہل سنت کے, معلم ہے تو اہل سنت کے, تفاسیر ہے تو اہل سنت کی, مدارس ہے تو اہل سنت کے. ہر سال جو 1 لاکھ
قرآن کی حافظ تیار کریں انہیں علماء دیوبند کہتے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ کتاب بھی انہی کے پاس ہے، نبی کی آل بھی انہی کے پاس ہے، نبی کی آل بھی ہاں مفسر تمہارے پاس ایسے ہیں کہ ایک نے کہا وہ مفسر ہے 2021 کا نیو ماڈل ہے اور جینور پیور لیدر کا بنا ہوا ہے، اس سال کی نئی تفسیر اس نے بیان کی کہ جی اللہ نے قرآن پاک میں سورت اتاری ہے نا، سورت کا نام ہے سورہ عصر، اور کہ سورت العصر کا اصل میں نام ہے سورت الحسین، کیا نام ہے؟ در سمین کتاب آئی یار لوگوں کی اور ٹائٹل پر لکھا 500 قرآنی آیات سے جناب علی کی شان بیان کی گئی ہے۔ تو میں نے مکتبے والے سے کہا کہ حضور ایک جانب آپ کا رونا یہ ہے کہ نبی کے صحابہ نے اہل بیت کی شان والی آیات نکال دی، اور دوسری جانب آپ یہ فرمائے کہ 500 آیات سے علی کی ذات یہاں پر شان ان کی ثابت ہے، تو یا تو آپ کے بڑوں کا رونا غلط تھا یا آپ کا لکھنا غلط تھا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ پچھلوں کو غلط کہو یا تم اپنے آپ کو، اگر اپنے آپ کو سچا کہو تو پیچھے والے غلط، پیچھے والے اگر ان کو سچا مانے تو تم غلط۔ اور ہم اہل سنت ہیں، ہم کسی کو جھوٹا نہیں کہتے، ہم کہتے تم دونوں گھر سچے ہو، دونوں کے دونوں گھر۔ اب کیا لکھا؟ سورت العصر ہے اور نام اصل میں اس کا سورت الحسین، تو کہ پھر اللہ نے عصر کی قسم کیوں اٹھائی؟ تو علامہ جھنڈیر مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ اللہ نے عصر کی قسم اس لیے اٹھائی کہ کربلا کے میدان میں مولا حسین نے زندگی کی جو آخری نماز پڑھی تھی وہ نماز تھی عصر کی، تو اللہ نے ان سجدوں کی قسم قرآن میں اٹھائی۔ ہم کہتے تیری خیر ہو بے ملنگا، جاتے جاتے مسئلہ ہی حل کر گئے کہ اللہ نے قرآن میں عصر کی قسم اس لیے اٹھائی کہ مولا حسین نے زندگی کی آخری نماز پڑھی، تو نماز پڑھی عصر کی، تو جھگڑا تو حضور ختم ہو گیا۔ 1400 سال سے اختلاف یہ تھا، کوئی کہنے والا کہے کہ حسین تیرا یا میرا، تیرا یا میرا، تیرا یا میرا، جھنڈیر صاحب نے قرآن کی روح سے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ مولا حسین نے زندگی کی آخری نماز پڑھی، نماز عصر کی، عصر کی نماز تیرے پاس ہے تو حسین تیرا ہے، عصر کی نماز میرے پاس ہے تو حسین میرا ہے۔ چلو آج یوں کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کا تاریخی دن ہے، تاریخی دن میں تاریخی معاہدہ بھی کر لیں، مشاہدہ بھی کر لیں اور تاریخی معاملہ بھی کلیئر کر لیں کہ چکوال انتظامیہ پورے ضلع میں ابھی عصر کے ٹائم میں ایک ایک نمائندہ تمام امام باڑوں کے بہر بٹھا لیں، اگر وہاں سے عصر کی اذان آ جائے تو لکھ کر دے دیجئے کہ مولا حسین ان کا ہے، اور اگر عصر کی اذان یہاں سے لے کر بغداد تک، کوفہ تک نہ آئے بلکہ کربلا تک نہ آئے تو پھر لکھ کر دے دیجئے کہ جن کے پاس عصر ہے حسین بھی انہی کا ہے، علی بھی انہی کا ہے۔ چونکہ سورج نبی لوٹا کے علی کو جو نماز پڑھائے وہ نماز بھی عصر، کہ کہنے والے نے کہا تھا جامی نہ رک جامی سورج گل ملنگ دی سندا جا، قسم خدا دی اج نہ رکیوں تے پھر فلک تے نہ آنے گا۔ اسے کہتا ہے بھئی ذات کی کوٹ کرلی اور آسمان کے سورج کو تڑیاں لیبل دیکھی۔ یہاں پر امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ نبی کی ذات کتابی شکل میں تو کسے قرآن کہتے ہیں، اور نبی کی میرے بھائی سیرت طیبہ اگر افراد کی شکل میں اسے نبی کے صحابہ کی اب ایک تعلق دیکھیے، عجیب اتفاق دیکھیے۔ اللہ کے نبی کہاں پر مدفون ہے بھائی؟ مدینہ میں۔ مدینہ میں آگے گھر کون سا ہے؟ عائشہ صدیقہ کا۔ گھر خرید کر دیا کس نے تھا؟ ابو بکر صدیق نے۔ کس نے؟ یہ بے نوری کا پتر اس ابو بکر صدیق کو جنت سے نکالنا چاہتا ہے جس نے جنت اپنے جیب سے خریدی۔ نبی جہاں پر مدفون ہے وہ گھر کس کا؟ کہتے ہیں نہیں اہل بیت کی شان بڑی ہے، ہم کہتے ہیں حضور اہل بیت کی شان تو واقعی بڑی ہے۔ اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ کہتے جو نبی کے گھر والے، تو نبی رہتے کس کے گھر میں ہیں؟ وہ گھر عائشہ کا ہے، خریدنے والے کون ہیں؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ بنیاد کو دیکھے گا تجھے صدیق ملے گا یا عائشہ صدیقہ ملے گا، اور یہ جھگڑا بھی چھٹے امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے حل کر دیا۔
پوچھنے والے کسی نے پوچھا امام زین العابدین رحم اللہ کے پوتے امام باقر رحم اللہ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کے ابو امام علی رضا کے دادا جناب سیدنا امام جعفر صادق رحم اللہ سے حضور ایک بات بتائیے، بندہ پیدا کہیں پر ہوتا ہے، جوان کہیں پر ہوتا ہے، موت کہیں پر آتی ہے، تدفین کہیں پر ہوتی ہے، یہ راز کیا ہے؟ تو چھٹے امام یہ ارشاد فرمائیں کہ بندہ جہاں پہ مرضی پیدا ہو، جہاں پہ مرضی جوان ہو، جہاں پہ مرضی موت آئے، تدفین وہیں پر ہوتی ہے کہ جب بندہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے تدفین کی جگہ کی مٹی اس کے خمیر میں شامل کر دیتا ہے، اور بندہ مرے جہاں پر دفن وہاں پر ہوتا ہے جہاں سے اللہ نے خمیر کی مٹی کو اٹھایا ہو۔ تو آج روضہ مصطفیٰ کو دیکھ کے ماننا پڑے گا کہ جہاں سے خمیر اٹھا تھا رحمت کائنات کا، وہیں سے خمیر اٹھا ہے صدیق اکبر کا، وہیں سے خمیر اٹھا ہے فاروق اعظم کا۔ جو نبی کے خمیر میں شریک ہیں، جو گھر میں شریک ہیں، ان کی تو شان اعلیٰ ہے، لیکن جو پیغمبر کے میرے بھائی تخلیق کے خمیر میں شامل ہیں تو ان کی شان کیا ہوگی؟ وہ محبوب پیغمبر مدنی کریم، نبی کی ذات سے قرآن بھی جدا نہیں، نبی کی ذات سے نبی کے اصحاب بھی، اور نبی جہاں پر آرام فرما ہے تو نبی کے پہلو میں سونے والے کون بھائی؟ کون بھائی؟ صحابہ ہیں، لیکن یہ اعزاز ہر صحابی کو حاصل نہیں، صرف دو ہی کو حاصل ہے، ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو عمر کہتے ہیں۔ اور نبی کی ذات بھی ایسی سچی سچی، نبی کی جماعت بھی ایسی سچی سچی کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ اپنی ذات پہ اترنے والی کتاب کی تلاوت کریں تو تلاوت کرتے کرتے پیغمبر کی شان بھی پڑی، نبی کے یاروں کی شان بھی پڑی، تو ہاتھ اٹھا لیے جناب موسیٰ نے، مولا یہ محمد عربی کی ذات بھی اعلیٰ، جماعت بھی اعلیٰ، اس کو جو یار تو نے دیے ہیں ان میں سے وہ دو چار مجھے تو دے دے۔ جواب ایک ہی ملا، وہ نبی بھی خدا کا چنیدہ، نبی کے یار بھی خدا کے چنیدہ، کہ یہ مقدر کر دیا آمنہ کے لال کا۔ اسی لیے تو خدا کا رسول کہے کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، میرے یاروں کو بھونکنے والوں پہلے مجھ محمد کا مقام تو دیکھو کہ اللہ نے پوری کائنات میں سے جسے اپنے لیے چنا اسے محمد کی ذات کہتے ہیں، اور جن کو چن چن کے اللہ نے نبی کے میرے بھائی مقدر کر دیا انہیں نبی کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ وہ دو ہیں، ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو، اچھا نبی کے پہلو میں سونے والے ابو بکر عمر، تو حضرت علی کہاں پر آرام فرمائے؟ جی بھائی، کوئی بندہ جو جواب صحیح دے گا، انعام بھی نقد دوں گا، نوٹ بھی اصلی دوں گا، نوٹ بھی 100 روپے والا، قائد اعظم بھی بمائے جنائے قائب کے۔ کچھ لوگوں نے جیلی نوٹ ایسے نکال لیے کہ جنہوں نے قائد اعظم کی تصویر تو بنائی لیکن ٹوپی نہیں پہنائی۔ کیسے؟ چونکہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے کہ یار لوگ کسی نے جیلی نوٹ بنا لیا، کسی نے جیلی پاسپورٹ بنا لیا، تو کسی نے جیلی کلمہ بھی بنا لیا۔ یہ تو اللہ ہماری حکومت کو توفیق دے جو جیلی دودھ بنانے والوں کو پکڑتی ہے، کبھی جیلی اسلام بنانے والوں کو بھی پکڑ لو کہ جیلی خوراک انسان کی جان کی دشمن ہے تو جیلی دین انسان کے ایمان کا دشمن ہے۔ اگر جیلی خوراک 2 نمبر خوراک سے نسلیں تباہ ہوتی ہیں، فصلیں تباہ ہوتی ہیں، اگر میرے بھائی دوائی جیلی ہو تو یہاں پر امام الانبیاء مدنی کریم کے دین کے نام پر جو جیلی دین بنا لے تو پھر آنے والی نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ نبی کے داماد جناب علی دفن کہاں پر ہیں؟ اچھا آواز آئی 2 کی، لیکن چلے 2 کی آواز تھی لیکن تھی ایک ہی۔ دونوں نے کیا کہا؟ کیا کہا بھائی؟ لیکن یار لوگوں کے ہاں اس ایک سوال کے جواب میں 40 آوازیں آتی ہیں۔ کتنی؟ کسی نے کہا مولا علی دفن ہے تو کوفہ میں، کسی نے کہا نجف میں، کسی نے کہا بغداد میں، کسی نے کہا مدینہ میں، کسی نے کہا گنبد خزرہ کے نزدیک، کسی نے کہا جناب علی کے اپنے گھر میں، کسی نے کہا جنت البقیع میں، کسی نے کہا اونٹنی لاش لے کر غائب ہو گئی، کسی نے کہا آسمان کے بادلوں میں چلے گئے، کسی نے کہا حسن مجتبیٰ نے 40 قبریں بنا کے 40 کا نشان مٹا دیا، اور کسی نے یہ کہا کہ آسمان میں بادل گرجے تو آسمانوں کی گرج میں مولا علی کی آواز آتی ہے۔ ہمارے پٹھان بھائی تو پٹھان بھائی نے افغانستان میں قبر بنا لی کہ مولا علی یہاں پر دفن ہے۔ جی بھائی ہم پیچھے کیوں رہیں گے اسی سے بھائی؟ جی بھائی 40 آوازیں۔ اب وہ بدھو کون جس کو اپنے پہلے امام کی قبر کا 1400 سال میں تعین نہ ہو سکا، وہ آج چلی ہے پیغمبر کی بیٹیوں کے نکاح کی تاریخ کا تعین کرنے کے لیے۔
اسی لیے ہم کہتے ہیں بھائی پہلے منجی تلے ڈانگ پھیرو، پہلے گھر کی جامع تلاشی لینی چاہیے۔ اور ایک کلپ تھا اور آپ حضرات کے علاقے کا تھا، جسے بعض دوستوں کے مطابق 2 کروڑ سے زیادہ کچھ لوگوں نے دیکھا، اور اس پہ یار لوگوں نے میری ماں بہن کی وہ گالی دی۔ میں کہتا ہوں آج تو نہیں، قیامت کا دن انشاءاللہ بمائے پروفٹ کو تمہیں لوٹا دوں گا۔ اور وہ کیا تھا کہ دیکھیں یہ مولوی بڑا ڈنڈی مار ہے، حضرت علی کی بیوی 9 ہیں، بیٹے 17 ہیں، بیٹی 18 ہیں، داماد 27۔ دیکھا بیٹی 18 داماد 27 کیسے ہو گئے؟ جی بھائی یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ کوئی گٹر صاف کرنے والا وہ بیٹھا ہو گٹر کے کنارے پر، کو بندہ پوچھے بھائی خیریت ہے، وہ کہتے پنجاب گروپ آف کالج کے 84 بچوں نے 1100 میں سے 1100 نمبر لیے۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو احسان مانو عمران خان صاحب کہ 2 سال انہوں نے کورونا کی وجہ سے کالجز کو بند رکھا، اگر 2 سال کالجز کھل جاتے تو یقین مانے کہ 1300 سے بچوں کو واپس لانا پڑتا۔ چلو 84 بچوں نے 1100 نمبر حاصل کیے۔ ہم کہتے ہیں خاک روپ سے بھی پریشانی کیا ہے؟ تو سمجھ میں نہیں آتا پاس کیسے ہو گئے؟ وہ کہیں گے آپ اس کالج میں پروفیسر ہیں؟ نہیں۔ آپ لیبارٹری انچارج ہیں؟ نہیں۔ آپ کوئی سبجیکٹ اسپیشلسٹ؟ نہیں۔ تو بھئی کرتے کیا ہو؟ جی میں گٹر صاف کرتا ہوں۔ تو کہنے والے کے سارے کہیں گے بھڑوے کے بچے تیرا کام گٹر صاف کرنا ہے، ریزلٹ اناؤنس کرنا نہیں، جو کام تیرے متعلقہ ہی نہیں، تو اس پہ پریشانی کیوں لیتا ہے؟ تو یار لوگوں نے کہا بیٹیاں 18 داماد 27، مولوی ڈنڈی مار گیا۔ ہم کہتے ہیں حضور ٹینشن لینے کا نہیں، اور آپ کا ٹینشن لینا بنتا ہی نہیں، چونکہ میں نے نکاح کا معاملات بیان کی، اور نکاح کے معاملات کا پتہ نکاح والوں کو ہوتا ہے۔ نکاح کے معاملات کا پتہ اگر زیادہ پریشانی ہے تو یوں کر لیتے ہیں کہ کتاب تیری یہ بیان کرے سن 5 ہجری میں جناب علی کی دوسری بیٹی سیدہ فاطمہ کے بدن سے پیدا ہوئی، نام رکھا ام کلثوم، اور سیدہ ام کلثوم کا نکاح سن 17 ہجری میں ذیقعد کے مہینے میں 13 سال کی عمر میں جناب علی نے اپنے چچا عباس کو نکاح کا گواہ بنا کے حضرت حسن و حسین کو گواہ بنا کے 4000 درہم کے بدلے جس کے ساتھ نکاح کیا اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ فاروق اعظم کی 21ویں شہادت کے بعد جناب سیدنا علی کی بیٹی کا دوسرا نکاح جناب اون بن جعفر کے ساتھ ہوا، تیسرا نکاح جناب محمد بن جعفر کے ساتھ ہوا، تو چوتھا نکاح عبداللہ بن جعفر کے ساتھ ہوا۔ تو اس لحاظ سے علی کی بیٹی 1 ہے، داماد 4 ہیں، تو ٹوٹل بیٹیاں 18 ہیں، داماد آپ کے 27 ہیں۔ داماد آپ کے داماد کتنے بھائی؟ 27۔ اب تو پریشان ہونے والا معاملہ ہی اتنی سی بات لازم ہے کہ علی نبی پاک کے پہلو میں سونے والا ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے۔ اللہ چاہتا نبی کے پہلو میں جناب علی آ کے سوتے، ہمیں کوئی اعتراض تھا؟ جی بھائی ہمیں کوئی اعتراض تھا؟ خدا کی قسم کوئی اعتراض نہ تھا۔ ہمیں تو تب بھی اعتراض نہیں کہ آج عائشہ کے پہلو میں فاطمہ سو رہی ہیں، ہمیں تو تب بھی اعتراض نہیں کہ دائی حلیمہ کے قدموں میں عثمان بن عفان سو رہے ہیں، ہمیں تو تب بھی اعتراض نہیں کہ جنت البقیع میں 4تھے امام، 5واں امام، 6ٹھے امام، تینوں کے تینوں امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ جہاں پہ سو رہے ہیں، دائیں بھی نبی کے صحابہ، بائیں بھی نبی کے صحابہ۔ ہمیں تو اعتراض نہیں اگر جناب علی پیغمبر کے پہلو میں ہوتے، لیکن اللہ کی تقدیر کے فیصلے بڑے کمال ہیں۔ نبی کے پہلو میں ابو بکر سویا، نبی کے پہلو میں عمر سویا، اور ابو بکر و عمر وہ ہے کہ محرم کی پریس کانفرنس میں کہنے والا کہہ دے نہ میں ابو بکر کو مانتا ہوں نہ ہی میں عمر کو مانتا ہوں۔ اور آج جو کہے نا کہ میں ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں ہم تو نسل انسان ہی نہیں مانتے۔ اور تو ابو بکر کے ایمان کو ناپنے تولنے والا کون ہے؟ ابو بکر صدیق کے ایمان کو اللہ نے ایسا لافانی بنایا کہ زمانے کے کسی کمینے کی تصدیق کا محتاج ہی نہیں ابو بکر کا ایمان۔ ابو بکر صدیق کا ایمان وہ ہے جو ساؤنڈ کی آواز ہے، اچھا کہے گا اچھا سنے گا، برا کہے گا برا سنے گا، جنتی کہے گا جنتی سنے گا، جہنمی کہے گا جہنمی سنے گا، نبی کے یاروں کو حق کہے گا حق سنے گا، باطل کہے گا باطل سنے گا۔ یہ ساؤنڈ کی آواز ہے، جیسا کہے گا ویسا سنے گا۔ اور پیغمبر کے یاروں کا ایمان وہ ہے کہ ایمان مانے گا تو مومن کہلائے گا، انکار کرے گا تو فارغ ہو جائے گا، انکار کرے گا تو فارغ۔ اب پیغمبر کے پہلو میں جناب علی سوتے ہمیں انکار نہ تھا، حسن مجتبیٰ سوتے ہمیں انکار نہ تھا، مولا حسین سوتے ہمیں انکار نہ تھا، لیکن اللہ نے سلایا انہیں کہ جن کو سین تو اپنا کہتا ہے، شین اپنا نہیں کہتا تھا، کہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ جو پہلو میں سوئے ہیں نبی انہی کا ہے۔
جو پہلو میں سوئے نبی انہیں جدا کیا جا سکتا ہی اب وہ کامل مکمل دین کا جو عملی مظاہرہ پیغمبر کی سیرت اور نبی کی سیرت ایسی لافانی ہے کہ میں تعریف کروں تو کروں، کہنے والا کو کہہ دے گا دیکھیں جی امتی ہے، یہ تعریف نہیں کرے گا کون کرے گا؟ لیکن اللہ نے میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کو نام کا محمد نہیں بنایا، اللہ نے پیغمبر کو اوصاف کے لحاظ سے بھی محمد بنایا۔ اوصاف کے لحاظ سے محمد کیا ہے کہ اولین بھی تعریف کرے، آخرین بھی تعریف کرے، اپنے بھی تعریف کرے، بیگانے بھی تعریف کرے، عرشی بھی تعریف کرے، فرشی بھی تعریف کرے، خالق بھی تعریف کرے، مخلوق بھی تعریف کرے، اپنے تو اپنے تعریف کریں۔ لیکن مائیکل چھاٹے رہنے والا امریکہ کا مذہب عیسائی ہے، کتاب لکھی دی 100 کے کائنات کی 100 عظیم ترین شخصیات کون سی ہیں، اور جب کتاب لکھنے بیٹھا سب سے اوپر نام لکھا تو جناب عیسیٰ کا نہیں، جناب موسیٰ کا نہیں، نام لکھا تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد عربی کا۔ تو کسی نے یہ کہا کہ تو عجیب بندہ ہے، کلمہ پڑھے جناب عیسیٰ کا، نام لکھے آمنہ کے لال کا۔ تو عیسائی مصنف کہتا ہے کہ زمانے میں آنے والے میں نے تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کو پڑھا، تمام لیڈروں کو پڑھا، ریفارمرز کو پڑھا، زمانے بھر کے سارے لیڈر وہ ہیں جو زندگی کے کسی ایک شعبے میں انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن زندگی کے ہر شعبے میں جو رہبر و رہنما ہے وہی تو محمد مصطفیٰ ہے۔ اور کمال دیکھیے نبی کے یاروں کا، اسی مصنف نے امت محمدی میں پیغمبر کے بعد جو دوسرا نام لکھا 100 افراد میں، وہ دوسرا نام ہے عمر فاروق اعظم کا، اور اسی کتاب کے آخر میں 3 صفحات پڑھنے کے قابل ہے۔ کہتا مجھے میرے یاروں نے کہا کہ کتاب کو شارٹ کر، کیوں کہ میں تو کتاب لکھنا چاہتا تھا 200 صفحات کی، لکھی 100 افراد کی کیوں لکھی؟ کہ میرے یار لوگوں نے کہا کتاب بڑی ضخیم ہو جائے گی، اگر میں 100 افراد کو مزید لکھتا تو کسے لکھتا؟ ان 100 افراد کس نے فہرست وہاں پر دی، اور اگلے 100 افراد میں امت محمدیہ میں ایک ہی نام لکھا ہے، وہ نام ہے نبی کے سالے کا، کاتب وحی کا، علی کے بھائی کا، مجتہد ذیشان کا، کہ اسی مہینے کی 5 تاریخ کو مولا حسن مجتبی جس سے محبت کا اظہار کرے اسی کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ یاد رہے گا جی بھائی، نام معاویہ یاد رہے گا۔ چلیں آج کی اس تاریخی کانفرنس سے ایک تاریخی حوالہ لیتے جائیے۔ آج جو کہے نا کہ علی کا خاندان اچھا نہیں، جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا، ہم کہتے ہیں عقل کے اندھو اتنی بات بتاؤ کہ جناب خواجہ ابو طالب کے بیٹے کتنے؟ بول دیجئے 4، کتنے بھائی؟ جناب ابو طالب کے بیٹے کتنے؟ 4، ان میں ایک کا نام طالب ہے، طالب کی شادی کوئی نہیں، اولاد بھی کوئی نہیں، باقی بیٹے بچے 3، ایک کا نام عقیل ہے، ایک کا نام جعفر ہے، ایک کا نام علی ہے۔ ابو طالب پہ 3 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا بتاؤ جس نے اپنی اولاد کی شادی امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ، میں نے پہلے عرض کیا کہ 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹیاں ہیں، 18 بیٹے ہیں، 27 داماد ہیں، اور جناب علی کے 9 بیٹے کربلا میں کٹے، 5 بیٹوں سے جناب علی کی اولاد آگے بڑھی، اور وہ 5 بیٹے کون ہیں؟ حسن بن علی ہیں، حسین بن علی ہیں، محمد بن علی ہیں، عمر بن علی ہیں، اور جناب عباس بن علی ہیں۔ اور ان 5 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا بتاؤ جس نے اپنے بچوں کا رشتہ امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کیا۔ ابو طالب کے بیٹے رشتہ کریں تو اسی خاندان میں، علی کے بیٹے رشتے کریں تو اسی خاندان میں۔ آج آوان دے رشتہ، آوان لے رشتہ، آوان رشتہ دے آوان کو، اور علاقے کا میراثی کا نہیں رشتہ بڑھنا نہیں سیت ہے جی بھائی۔ سردار کرے رشتہ، میراثی کرے اعتراض، تو علاج کیا اس کا جی بھائی؟ اس عزت و احترام سے گاڑی میں بٹھا کے کسی اچھے سے ہوٹل پر لے کر جائیں گے، دوپہر کا کھانا کھلائیں گے، لیکن کھانے کی ڈشیں بھی بے مثال ہوں گی، اور ڈشیں ہوگی کون کون سی؟ چپل کباب، بوٹ پلاؤ، گھسن پیڑے، دھکم پیل، مار کٹائی، جوارش پاپوش، چانٹوں کی چٹنی، دھکوں کا سلاد۔ اگر یہ کہنا کیتا کی ہے تو سارے کہیں گے اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ میں نے اس وقت تک کسی خاندان میں رشتہ نہیں کیا جب تک عرشوں سے اللہ نے منظوری نہیں دے دی، اور اس وقت تک میں نے اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کسی خاندان میں نہیں کیا جب تک عرشوں سے اللہ نے منظوری۔ یہاں پر تیرے میرے خاندان کے، تیرے میرے بڑے رشتہ دار ہمارے گھر کے داماد کا انتخاب کریں، اور مدنی کریم کے داماد وہ ہیں جن کا انتخاب فرش پہ نہیں عرش والا خدا کرتا ہے، وہ محبوب پیغمبر کا رشتہ دار۔ اگر میرے رشتہ داروں پر کوئی اعتراض کرے ہم برداشت، تو جو نبی کے رشتہ داروں پر اعتراض کرے
کہ شادی کرے سردار اعتراض کرے. لیبل دیکھیے نام معاویہ کس کس نے رکھا. ساری باتیں اپنی جگہ پر. ایک بات یاد رکھے گا کہ بعض مکانوں کی چھتوں پر آپ کو مخصوص رنگ کا علم دکھائی دے گا. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں غازی عباس کا علم. اگر یہ واقعی غازی عباس کا علم ہے تو خدا کی قسم اس علم کو بھی سلام ہے, علم والے کو بھی سلام ہے. کیوں بھائی؟ یہ 4 رنگ کا کپڑا نبی کے صحابہ کے نام لکھو, میں ان کو سلام کروں, علی کے بیٹے کا نام لکھو تو سلام کیوں نہ کروں. لیکن اتنی بات بتا دیجئے کہ کربلا کے میدان میں آج بھی مولا حسین کے روزے پر جو علم لہرا رہا ہے اس کا رنگ تو سرخ ہے, تیرا کالا کیوں ہے؟ کربلا کی دھرتی پر آج بھی جو مولا حسین کے روزے پر علم لہرا رہا ہے اس کے کونے 4 ہیں, تیرے کونے 3 کیوں ہیں؟ اب تو اتنا بتا دے کہ علم میں نے ماننا کون سا ہے, کربلا والا مانوں یا کربلا گامیشہ والا مانوں. اگر یہ علم غازی عباس کا ہے تو اتنا بتا غازی عباس کون ہے؟ کہتے ہیں مولا علی کا بیٹا ہے. مولا علی کون ہے؟ خواجہ ابو طالب کا بیٹا ہے. تو حضور مسئلہ تو حل ہو گیا کہ خواجہ ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتے ہیں, علی کے بیٹے کو غازی عباس کہتے ہیں. غازی عباس کا بیٹا کون ہے؟ دوپہر کے ٹھیک 1:30 بجے اگر اسٹیل کی نال والا علم ہونا تو اس پہ ہاتھ میں رکھ چوم کے بتا کہ غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے. یاد رکھیے گا کہ آپ کے دریائے دھرابی میں پانی ہو نہ ہو یہ ملنگ چھلانگ لگا دے گا, نام نہیں بتائے گا. کیسے بتائے کہ اس کے دادا نے اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا کہ غازی عباس کا بیٹا ہے, مولا حسین کا بھتیجا ہے, جناب علی کا پوتا ہے, ابو طالب کا پڑپوتا ہے, اور جناب غازی عباس کا بیٹا تو نام ہے اس کا معاویہ. اچھا ہم جو نام رکھے نا معاویہ, کہنا نہیں تم تو علی کے دشمن ہو. ہم جو نام رکھے معاویہ تو ہم تو ہو گئے علی کے دشمن. علی کا اپنا بیٹا علم والی سرکار جو نام رکھے معاویہ وہ کس کا دشمن ہے؟ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ علی کے بیٹے رکھے نام معاویہ تو یہ علی کی محبت ہے کہ علی کا بھائی جو تھا, اور میں جو نام رکھوں نام معاویہ تو یہ بھی علی کی محبت ہے کہ معاویہ بھائی جو علی کا تھا. اب یار لوگوں نے اس بہترین سیرت کو مشکوک بنانے کے لیے دونوں چیزوں کا انکار کیا. جو نبی کی سیرت کا نقش تھا اس کا بھی انکار کیا, جو سیرت کا عکس تھا اس کا بھی انکار کیا. نقش کون ہے؟ اسے اللہ کی کتاب کہتے ہیں. عکس کون ہے؟ اسے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کہتے ہیں. نقش کو مٹانا چاہا کہ نبی کی سیرت مٹ جائے, نبی کا دین مٹ جائے, تو عقیدہ تحریف اپنا لیا, اور نبی کے یاروں کے چلتے پھرتے عکس کا انکار کرنا چاہا تو نبی کے صحابہ کے بارے میں تکفیر کا عقیدہ اپنا لیا. اب یہ عقیدہ تحریف جن کا ہے وہ کتاب کے منکر ہیں, اور عقیدہ تکفیر جن کا عقیدہ ہے تو میرے بھائی وہ نبی کی جماعت کے منکر ہیں. انہوں نے تحریف کا عقیدہ اپنایا کتاب کو مشکوک کرنے کے لیے, اور تکفیر کا عقیدہ اپنایا نبی کے جماعت, نبی کے صحابہ کی جماعت کو مشکوک بنانے کے لیے. لیکن اللہ نے اہل سنت والجماعت کو اس دور میں چنا, وہ حضرت لکھنوی ہو تب بھی, حضرت توسوی ہو تب بھی, اور حضرت توسوی رحمت اللہ علیہ کے میرے بھائی ہم اثر حضرت قاضی مظہر صاحب ہو تب بھی, یا جھنگ کی دھرتی کا مرد کلندر ہو تب بھی. یہ افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے جان دے کے امت کو بتا دیا کہ نبی کی ذات بھی سچی ہے, کتاب بھی سچی ہے, نبی کی جماعت بھی سچی ہے. اور وہ اپنے خون سے دفاع کرنے والے, وہ جنگ والا ہو تب بھی سلام ہے, اور وہ علامہ احسان الہی ظہیر ہو تب بھی سلام ہے, اور وہ بریلوی مسلک کا علامہ عارف چشتی ہو تو تب بھی سلام ہے. ہمارا تو ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے, ہم یہاں پہ مسلکوں کو نہیں دیکھتے, فرقوں کو نہیں دیکھتے, ایک ہی بات دیکھتے ہیں, جو نبی کا غلام ہے ہمارا وہ امام, ہمارا وہ. اور انشاءاللہ ہم نے نبی کے صحابہ کا دفاع بھی کرنا ہے, نبی کی آل کا دفاع بھی کرنا ہے. صحابہ کو چھوڑ کے آل کا دفاع, آل کو چھوڑ کے نبی کے صحابہ کا دفاع, یہ ہمارا وتیرہ ہی نہیں ہے. ہم تو صحابہ کا دفاع کریں تو آل محمد کی غلامی میں, آل محمد کا دفاع کریں تو نبی کے صحابہ کی غلامی, اور انشاءاللہ مرتے دم تک کرنا نا بھائی. جی بھائی, ایک ہو کے یا 1000 ہو کے, اتحاد کے ساتھ یا انتشار کے ساتھ, جی بھائی, نفرت کے ساتھ یا پیار کے ساتھ, اور کرنا کیسے ہے تجربہ کر لیجئے گا. آج ہی اپنی مارکیٹ میں بازار میں جائیں, ریڈی والے سے پوچھیں حضور انگور کیا ریٹ ہے, جواب ملے گا 60 روپے پاؤ. دانا دانا ساتھ ڈھیر لگا, یہ کیا ریٹ ہے, جواب ملے گا 20 روپے پاؤ.
اچھا یہ 60 کیوں ہیں یا 20 کیوں ہیں؟ دیکھیں پیٹی تو ایک ہے، قیمت بھی ایک ہے، مارکیٹ بھی ایک ہے، منڈی بھی ایک ہے، ریڑھی بھی ایک ہے، دکاندار بھی ایک ہے، خریدنے والا گاہک بھی ایک ہی وقت میں، وہ 60 روپے پاؤ یہ 20 روپے پاؤ کیوں ہے؟ تو آج ان پڑھ میرے بھائی وہ دکاندار بھی کہتا ہے کہ 60 روپے پاؤ اس لیے کہ گچھے والے ہیں اور یہ دانا دانا ہے، یعنی جو دانا دانا ہو جائے اس کا ریٹ کہیں بھی لگتا نہیں ہے، اور جو گچھے میں ہو ریٹ لگتا اسی کا ہے۔ ہم نے محمدی گچھا بننا ہے، وہ دیوبندی ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، اہل حدیث ہو تب بھی۔ ہم نے نبی پاک کی ذات کا دفاع جو کرنا ہے تو ہم نے بھائی دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہو کے نہیں کرنا، ہم نے پیغمبر کی ذات کا دفاع کرنا ہے تو امتی بن کے کرنا ہے، محمدی بن کے کرنا ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ جی بھائی ایک آواز کے ساتھ، ایک کاز کے ساتھ، ایک انداز کے ساتھ، ایک مرکز کے ساتھ، ایک امیر کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ، ایک جھنڈے کے نیچے، ایک سوچ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، قدم کے ساتھ قدم ملا کے پیغمبر کے صحابہ کا یوں دفاع کریں گے کہ جیئیں گے تو آل محمد کی غلامی میں اور مریں گے تو نبی کے صحابہ کے کھاتے لگ کے مریں گے انشاءاللہ۔